السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم اپنے کسی عمل سے کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ سنت ہے یا بدعت ہے۔ پلس ہم جانیں گے وہ بدعات جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ عام ہو گئی ہیں، انفیکٹ ان کو ثواب سمجھ کر کیا جانے لگا ہے، وہ بدعات جن کو ہم اچھا سمجھ کر کرتے ہیں اور بجائے ثواب ملنے کے گناہ کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں فرسٹ پوائنٹ، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو اس کام کو ثواب سمجھ کر کرنا، اس کو بدعات کہتے ہیں۔ اب اس ڈیفینیشن کے دھمرے میں جو چیزیں آئیں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بدعات ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہوں ان کا کرنا سنت اور ثواب ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، جو کام اور جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہ ہوں، اگر ان کو ثواب سمجھ کر نہ کیا جائے بلکہ ضرورت سمجھ کر کیا جائے، آج کل جیسے ہوائی جہاز یا ٹرین وغیرہ پر سفر کرنا اور نئی نئی چیزیں استعمال کرنا جو اس زمانے میں نہیں تھی، تو ان کو بدعت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ کام دین سمجھ کر نہیں کیے جاتے۔ دل میں کفر کا خیال آنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، البتہ اگر کفر کی بات زبان سے نکل جائے یا کوئی کفر کا کام کر لے تو اس سے کافر ہو جائے گا۔ محرم کے مہینے کو غمی و مارکاٹ کا مہینہ سمجھنا، سوگ منانا، بناؤ سنگار اور زینت کو چھوڑنا، سینہ پیٹنا، تعزیہ وغیرہ نکالنا، اس میں شرکت کرنا، اس مہینے میں شادی بیاہ اور خوشی منانے کو برا یا منحوس سمجھنا سراسر جہالت اور بے اصل بات ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اپنے آپ کو ان باتوں سے بچا کر رکھنا لازم ہے۔ کوے وغیرہ کے بولنے یا آ کر بیٹھنے اور اڑانے کے بعد بھی نہ اڑنے پر اس کو کسی مصیبت، پریشانی، بیماری یا موت وغیرہ کی وجہ خیال کرنا غلط ہے، اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا بھی شریعت کے خلاف ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ نجومی اور جوتش کی بات پر یقین کرنا اور اس پر عمل کرنا اسلام میں جائز نہیں، ایسے انسان کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کسی گھر، دکان وغیرہ کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ یہ اس کی وجہ سے ہے، غلط اور شریعت کے خلاف ہے۔ البتہ اگر کوئی جگہ پسند نہ ہو تو دوسری جگہ چلے جانا چاہیے۔ اگر بلی راستہ کاٹ کر سڑک کی ایک جانب سے دوسری جانب نکل جائے تو اس کے اوپر سے نہیں گزرنا چاہیے، ورنہ کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، یہ گمان رکھنا ہرگز جائز نہیں۔ عصر، مغرب کے بعد یا رات میں جھاڑو لگانے کو برا سمجھنا یا یہ خیال کرنا کہ اس سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں۔ یہ خیال کرنا کہ عصر و مغرب کے درمیان پانی پینے سے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے یا مغرب کے وقت کسی کام کو کرنے کو برا سمجھنا بالکل غلط ہے۔ مشہور ہے کہ رات کے وقت درخت سویا کرتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ چارپائی پر نماز پڑھنے سے بندر ہو جاتا ہے، بالکل واہیات بات ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ پہلی امتوں کے لوگ بندر ہو گئے تھے، یہ بندر انہی کی نسل کے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ وہ بندر سب مر گئے تھے، اس کی نسل نہیں چلی، یہ بندر جانور پہلے سے تھا، ایسا نہیں کہ بندر جانور انہی سے شروع ہوئے۔ مشہور ہے کہ نماز پڑھ کر مصلی کو الٹ دینا چاہیے، نہیں تو اس پر شیطان نماز پڑھتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ گھر سے شوہر کا جنازہ جانے کے بعد بیوی کو نہلانے کی رسم جہالت ہے، شریعت سے ثابت نہیں۔ دکان کے افتتاح یعنی انوگریشن کے وقت ربن وغیرہ کاٹنا شریعت سے ثابت نہیں، اس سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ نکاح کے موقع پر، امتحان میں اچھے نمبر آنے پر، حج یا عمرے سے واپسی پر، طلباء کی دستار بندی پر یا کسی بھی خوشی کے موقع پر گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا سلف صالحین سے ثابت نہیں، غیر قوموں کا طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ گمان رکھنا کہ دو لڑکیوں کی ایک ساتھ شادی کرنے سے ایک خوش اور دوسری پریشان رہتی ہے، یہ بے اصل بات ہے، قرآن و حدیث میں کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں۔ اب ان بدعات کے بارے میں جن کو ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کے لیے بالکل اہم اور ضروری قرار دے دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں۔ دولہا کے صحرا باندھنا، گلے میں نوٹوں یا پھولوں کا ہار ڈالنا غیر مسلموں کا طریقہ ہے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ بارات کے آنے پر یا دلہن کی رخصتی کے وقت یا بچہ پیدا ہونے کے بعد یا اور کسی خوشی کے موقع پر گولا چھوڑنا جائز نہیں۔ سحر اور افطار کا وقت متعین اور محدود ہے، وقت کے بعد سحری کھانے سے روزہ نہیں ہوگا اور وقت سے پہلے افطار کر لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کو ٹوٹنے اور خراب ہونے سے بچانے کے لیے سحر اور افطار میں گولا چھوڑنا بغیر کسی کراہیت کے جائز ہے۔ امامہ باندھنا سنت ہے، لیکن اس کو دولہا یا نکاح کی سنت سمجھنا غلط ہے۔ عقیقہ یا شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر جو روپیے یا سامان وغیرہ تحفے کے نام پر دیے جاتے ہیں اور یہ نیت ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں
تقریب کے موقع پر یہ بھی ہمیں اتنا ہی یا اس سے زیادہ واپس دیں تو یہ جائز نہیں۔ البتہ اگر واپس لینے کی نیت نہ ہو بلکہ صرف محبت اور تعلق کی وجہ سے دیے جائیں تو جائز ہے۔ اگر دولہا یا دلہن اپنے جسم کی صفائی کرنے کے لیے خود اپنے ہاتھ سے اوبٹن، ہلدی، تیل وغیرہ ملے تو یہ شرعاً جائز ہے۔ اب آپ دیکھیے جو شرعاً جائز ہے وہ اور جو ہماری امائیوں کی رسومات بیہودہ ہوتی ہیں وہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر دلہن کے ایک دو خاص عورتیں اوبٹن وغیرہ مل دیں یا دولہا کے کوئی ظاہری اعضاء پر صفائی کے لیے مل دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، شرعاً جائز ہے۔ آج کل دولہا یا دلہن کے اوبٹن یا مہندی وغیرہ لگانے میں عورتیں اور مرد جمع ہو کر جو بے حیائی اور بے شرمی کے کام کرتے ہیں یہ سب قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ بارات میں جانے سے پہلے دولہے کا مسجد میں جا کر 2 رکعت پڑھنے کو لازم اور ضروری سمجھنا شریعت سے ثابت نہیں۔ البتہ اگر لازم اور ضروری سمجھے بغیر صلاۃ الحاجات کے طور پر پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ شادی انسان کی اہم ترین ضرورت ہے۔ عورتوں اور مردوں کا ایک ساتھ جمع ہونا چاہے شادی بیاہ میں ہو یا کسی دوسری تقریب میں ناجائز اور حرام ہے، اور اس میں شرکت کرنا بھی جائز نہیں۔ برتھ ڈے، ڈیتھ اینیورسری، میرج اینیورسری وغیرہ منانا شریعت سے ثابت نہیں۔ مسلمان کو اس میں شرکت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے انبیاء اکرام، اولیاء اللہ یا اپنے کسی بھی بڑے کی سالگرہ یعنی کہ برتھ ڈے یا پھر ڈیتھ اینیورسری منانا قرآن و حدیث یا صحابہ اکرام کہیں سے ثابت نہیں۔ مسلمان کو اس میں شرکت نہیں کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔